اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور ہماری گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کے عتبات عالیات کے 8ویں سفر کے بارے میں جاری تھی، اور اس 8ویں سفر کو آیت اللہ طہرانی نے کتاب کے 10ویں حصے کے اندر بیان کیا، اور آج اس 10ویں حصے اور اس 8ویں سفر کی آخری جو روداد ہے اور آخری جو درس ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس عظیم اور بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ مؤمنین نہایت ہی کمال استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس عظیم مہینے میں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی اس سفر کے آخری چند صفحات پر مرحوم سید ہاشم حداد موسوی سے کیے جانے والے ایک سوال کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ جو وحدت وجود سے متعلق ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جس قدر فیض حاصل کیا جائے، معنوی فیض حاصل کیا جائے، علمی فیض حاصل کیا جائے، یہ ہم سب کے لیے مفید ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس بابرکت مہینے میں معرفت نفس کے عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے، لہٰذا خواہش تو تھی کہ اس بابرکت مہینے میں معاد شناسی کے عنوان سے بھی گفتگو کی جاتی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ کتاب روح مجرد مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے، لیکن ہم اس کتاب کو کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے معاد شناسی کے موضوع کو ترک کرتے ہیں، اور معرفت نفس کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، جو آج انشاءاللہ آپ اس کا چوتھا درس سنیں گے انشاءاللہ افطار کے وقت۔ ابھی کتاب روح مجرد کا یہ 60واں درس جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ہم روح مجرد کو ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور پیش کریں گے کہ 2 سفر در واقع 2 حصے اس کتاب کے 11واں اور 12واں حصہ باقی رہ جائے گا، کہ جسے انشاءاللہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے فیض حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ معاد کے موضوع پر ایک گفتگو کی جائے، چونکہ مؤمنین کا سوال تھا کہ رسالہ لب لباب جب کمپلیٹ ہو گیا تو معاد کے موضوع پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ البتہ متن آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی کتاب معاد شناسی کو قرار دیں گے، کہ معاد شناسی ایک کافی تفصیلی بحث آیت اللہ طہرانی نے بیان کی ہے۔ 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، کہ جسے آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور معرفت نفس کی جو مباحث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایک نہایت ہی مشہور و معروف محقق ہیں ایران کے اصغر زادے نام سے، کہ جو آیت اللہ جوادی آملی کے بھی شاگرد ہیں، اور مرحوم آیت اللہ حسن زادے آملی کے بھی شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب معرفت نفس کے عنوان پر تحریر کی، کہ جس میں 10 نقاط معرفت نفس کے عنوان سے بیان کیے جا رہے ہیں، کہ انسان اپنے اندر موجود جو اس کی خودی ہے اس کو پہچاننے کے لیے
ان 10 نکات پر اگر توجہ کرے گا تو وہ خود شناسی کے مرحلے پر فائز ہو جائے گا۔ لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس موضوع کو بھی بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں، لیکن آج اس سوال کو جو مرحوم ہاشم حداد سے پوچھا گیا، جو توحید سے متعلق تھا، اس سوال کے جواب کو بیان کرنے کے لیے ہم وحدت الوجود کو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے۔ عزیزان محترم، وحدت الوجود ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور درست مراد نہیں سمجھ پاتے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے قائل یا ایک فیلسوف یا ایک عارف کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو آدھا مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے گا، کہ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کی تصدیق کا یا اس کی تکذیب کا۔ لیکن اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ افراد جو وحدت الوجود کے نظریے کے مخالف آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، وہ اس پہلے مرحلے سے عبور نہیں کرتے کہ اس کہنے والے کی بات کو درست انداز میں نہیں منتقل کر پاتے، نہیں سمجھ پاتے، لیکن دوسرے مرحلے میں فوراً قضاوت کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ لہٰذا موضوع ایک نہایتی حساس ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وجود حقیقی اور نامحدود وجود صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو آپ اپنے اطراف میں مختلف وجودات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، مختلف جمادات کو، مختلف حیوانات کو، مختلف ایسی موجودات کو کہ جن میں حیات ہے یا بے جان موجودات کو اپنے اطراف میں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو کثرت کی صورت میں آپ کو نظر آنے والی موجودات ہیں، یہ سب در حقیقت اسی وجود کی نمائش کر رہی ہیں اور اس کی نمود کا اظہار کر رہی ہیں، وگرنہ حقیقت میں ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ لہٰذا وحدت الوجود کی بحث کو بیان کرنے کے لیے 3 مرحلوں میں اگر اسے تقسیم کیا جائے تو پہلے مرحلے میں یوں کہا جائے گا کہ وجود فی نفس، یہ فلسفے میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ وہ وجود جو بالقوہ خود ہی خود ہے، وہ وجود کون ہے؟ وجود بے نفس، یعنی وہ وجود کہ جو فی ذات ہی خود ایک وجود ہے، وہ کون سا وجود ہے؟ یا وجود لے نفس۔ پس فلسفے میں 3 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں: فی نفس، بے نفس، لے نفس۔ فی نفس میں بھی استقلال چاہیے، بے نفس میں بھی استقلال چاہیے، اور لے نفس میں بھی استقلال چاہیے، یعنی جو خود کے لیے ہو۔ پس فی نفس یعنی وہ وجود جو بالقوہ ہے، بے نفس یعنی وہ وجود جو فی ذات ہی ہے، اور وہ وجود جو لے نفس ہی ہے یعنی خود کے لیے ہے۔ اور ان تینوں مراحل میں وہ وجود جو مستقل ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات رب العزت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خداوند متعال جو وجود رکھتا ہے تو آیا وہ وجود کسی دوسرے وجود سے ماخوذ ہے؟ یعنی اللہ کا وجود کسی غیر کے وجود سے لیا گیا ہے تو کہیں گے فی نفس ہے، نہیں، وہ خود ہی خود ہے۔ خوب، بے نفسے کا مرحلہ آئے گا یعنی فی ذات ہی کا مسئلہ آئے گا، تو اس فی ذات ہی میں اللہ کا وجود آیا کسی دوسرے وجود کا محتاج ہے؟ تو کہیں گے نہیں، یہاں پر بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آ جائے گا تیسرا مرحلہ لے نفسے کا، کہ اس کا وجود کس کے لیے ہے؟ لے ذات ہی ہے، اپنے لیے ہے۔ تو ان تینوں مراحل میں اللہ کا وجود مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے ماخوذ نہیں ہے، اور اپنی ہی ذات کے لیے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کی ابتدا کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی انتہا کی بھی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی ہے۔ خوب، جب اس مرحلے سے ہم عبور کر جائیں تو دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں
کہ یہ جو ہمارے اطراف میں بہت ساری موجودات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم کہیں کہ یہ فارسی میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پوچھ، یعنی خالی ہیں، اصلاً ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں یہ شبح ہے، یہ اصلاً حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ نہیں، یہ سب موجودات جو ہمارے اطراف میں جن چیزوں کو ہم لمس کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم چکھتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کھانے پینے کی، سب کچھ وجود رکھتی ہیں، لیکن ان کا وجود غیر مستقل ہے۔ یہ حقیقت میں خود اپنے وجود میں آنے میں بھی کسی دوسری ذات کی محتاج ہیں، اپنی وجود کی بقا میں بھی کسی دوسرے کی محتاج ہیں، اور تیسرے مرحلے میں جو لے نفسے کا مرحلہ ہے، یہ اپنے لیے نہیں ہے بلکہ لے غیرہ ہی کے لیے ہے۔ تو اب آپ ان تمام موجودات کو انکار نہیں کر سکتے کہ اطراف میں جتنی موجودات موجود ہیں یہ سب کی سب موجود ہیں، لیکن یہ غیر مستقل ہیں۔ اپنے وجود کے لانے میں، یعنی وجود کے ہونے میں یہ کسی دوسرے کی محتاج ہیں، اور اپنی وجود کی بقا میں بھی کسی دوسرے کی محتاج ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئی محدود چیزیں، مثلاً یہ آپ نے گلاس دیکھ لیا، یہ آپ نے بچہ دیکھ لیا، یہ آپ نے کتا دیکھ لیا، یہ آپ نے بلی دیکھ لی، یہ جتنے بھی موجودات آپ تصور کر سکتے ہیں یہ سب کے سب محدود ہیں، سب کے سب محتاج ہیں اپنے وجود کے ہونے میں اور اپنے وجود کی بقا میں، یہ سب محتاج ہیں۔ اور جب یہ محتاج بھی ہو گئے، محدود بھی ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے محتاج ہیں؟ اور پھر یہ محدود ہیں تو وہ ذات کہ جو لا محدود ہے وہ کون سی ذات ہے؟ ہم ان کے وجود سے اس ذات لامحدود کی طرف متوجہ ہوں گے۔ خود وہ ذات اگر خود محدود ہو تو اسے بھی آگے کسی لامحدود ذات کی ضرورت ہوگی، اور بالآخر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچیں گے، ایک ایسی ذات تک منتہی ہوں گے کہ جو ذات فی نفسے ہے، بے نفسے ہے اور لے نفسے ہے، اور تینوں مرحلوں میں مستقل ہے اور کسی کی محتاج ذات نہیں ہے، اور وہ ذات ذات رب العزت ہے۔ اب جب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے اور تیسرے مرحلے میں ہم آ کر کہیں گے کہ یہ جتنی موجودات بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو محدود ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محدود موجودات اس لامحدود موجود کے اندر ہیں، اس سے چپکی ہوئی ہیں؟ خوب اگر اس کے اندر ہوں یا اس سے چپکی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود اس کے مقابلے میں، اس لامحدود ذات کے اور موجود کے مقابلے میں ایک ذرہ سا بھی وجود تو رکھتا ہے۔ تو اگر ذرہ سا بھی وجود تصور کر لیا جائے تو یہ تو اس کے شریک ہو جائیں گے۔ خوب اگر شریک نہیں ہوں گے تو اس کے پارٹنر ہو جائیں گے، اس کا جزو قرار پائیں گے، نہ اس کے شریک ہے نہ اس کا جزو ہے۔ تو بس پھر یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ تمام کثرات جتنی بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں یہ وجود مستقل کی تجلی ہیں، اس کے نمائش کر رہی ہیں، اس کی نمود کر رہی ہیں، خود سے ان کا اپنا کوئی محور اور کوئی موجود نہیں ہے، سب اسی کی محتاج ہے۔ تو بس ایک ہی ذات ہمارے پاس بچے گی اور وہ وجود واحد ہے، اور وہ ذات رب العزت کا ہے۔ اسی مسئلے کو مرحوم حاشم حداد اپنی اس گفتگو میں بیان کرنا چاہتے ہیں جو آیت اللہ طہرانی اس سے نقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ در واقع میں مرحوم حاشم حداد اور کچھ دوسرے عقیدت مند حضرات امامین عسکریین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم مطہر میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز جماعت پڑھی، اور نماز جماعت جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ مرحوم حاشم حداد نے اسی نماز جماعت میں آخر میں جا کر اقتداء کی، امام کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہیں ہم سب بیٹھ گئے۔ تو وہیں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی نے مرحوم حاشم حداد سے توحید کے متعلق سوال کیا۔ اب جب توحید کے بارے میں سوال ہوا تو مرحوم حاشم حداد نے وہیں سے
ایک سجدے گاہ کو اٹھایا اور اس شخص سے جس نے توحید کے بارے میں سوال کیا تھا، تو حاشم حداد نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو سجدے گاہ ہے۔ تو حاشم حداد نے اسے جواب دیا کہ اس پر سجدے گاہ کا نام جو رکھا ہے یہ تو تم نے رکھا ہے، یہ اسے جو تم وجود مستقل اور ذی اثر تصور کر رہے ہو کہ یہ ایک سجدے گاہ ہے، خود ایک اپنا مستقل وجود رکھتی ہے، اس کے اندر اثر ہے کہ اگر آپ اس سجدے گاہ کو کسی مریض کے حلق میں اتار دیں، چونکہ تربت حضرت سید الشہداء ہے، آب زمزم کے ساتھ مخلوط کریں جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں، تو اگر آپ کو اسے کسی مریض کے حلق میں اتار دیں تو اسے شفا مل سکتی ہے۔ یا تربت سید الشہداء کی سجدے گاہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 7 زمینوں کی تہوں کو چیر دیتی ہے، اور اسی طرح آسمانوں کے متعلق، تو یہ سجدے گاہ کی فضیلت ہے۔ تو مرحوم حاشم حداد کہتے ہیں کہ تم نے اس پر نام تربت رکھا ہے، تم نے اسے وجود مستقل اور صاحب اثر تصور کیا ہے، اور اس کا نام تم نے سجدے گاہ رکھا ہے۔ اگر تم اس سے سجدے گاہ کا نام اٹھا لو تو پھر یہ کیا ہے؟ تو پھر تو یہ مٹی رہ جائے گی۔ خوب اگر مٹی رہ جائے گی تو اس کو سجدے گاہ جو قرار دیا اور اس میں یہ ساری جو تاثیر قرار دی، ٹھیک ہے آپ کہیں گے حضرت سید الشہداء کا خون پاک و پاکیزہ اس کے اندر شامل تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی تاثیر تو خداوند متعال کی تھی۔ تو اگر آپ اس تربت سے سجدے گاہ کے نام کو اٹھا لیں تو کیا بچے گا؟ مٹی بچے گی۔ خوب اب مٹی کی خود ایک اپنی شکل و صورت ہے، ایک اپنی ماہیت ہے، اگر اس مٹی سے بھی اس کی ماہیت کو اور اس کی شکل و صورت کو لے لیا جائے تو پھر کیا بچے گا؟ پھر جو وجود بچے گا وہ کون سا وجود ہوگا؟ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں مرحوم حاشم حداد سے اس بات کو نقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سجدے گاہ کو سجدے گاہ کا نام دیا ہے، اور آپ نے اسے ایک مستقل وجود تصور کر رکھا ہے، وگرنہ اگر آپ اس سے نام کو چھین لیں اور اس سے استقلال کو بھی چھین لے تو باقی فقط وجود بچے گا، اور وہ وجود واحد ہے۔ لہٰذا سورہ نجم کی آیت نمبر 23 کو یہاں بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم۔ یہ جو اشیاء آپ دیکھ رہے ہیں، ان اشیاء پر جو نام رکھے گئے ہیں یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے لیے نام رکھ دیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل قرار نہیں دی ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ سجدے گاہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ کنگھی ہے، اللہ نے تو ان کو کوئی ایسی دلیل اس کے اوپر قرار نہیں دی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی مرحوم حاشم حداد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ان موجودات کو جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں انہیں ایک نام دے رکھا ہے، انہیں ایک تعین دے رکھا ہے، انہیں ایک تشخص دے رکھا ہے، یعنی یہ چیز اس دوسری چیز سے متمایز ہے۔ مثلا یہی شیشے کا گلاس ہے، یہ شیشے کا گلاس ہے، یہ شیشے کا جگ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گلاس میں بھی شیشہ ہے، اس جگ میں بھی شیشہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گلاس کو گلاس کیوں کہتے ہیں، اس برتن کو جگ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی مخصوص شکل ہے، اس کی بھی مخصوص شکل ہے، وہ بھی شیشے سے بنا ہوا ہے، یہ بھی شیشے سے بنا ہوا ہے۔ یہ جو نام ہم نے دیا ہے، اس کو جو تشخص دیا ہے، یہ تو ہمارا اختراع کردہ ہے۔ خوب اگر ہم اس سے نام کو لے لیں اور اس سے اس ماہیت کو بھی لے لیں، یہ جو جگ کی شکل بنی ہوئی ہے، یہ گلاس کی جو شکل بنی ہوئی ہے، اور اس شکل کو اس سے چھین لیں، اس نام کو اس سے چھین لیں، تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے تو صرف اور صرف شیشے کا خالص میٹیریل بچے گا، نہ وہاں گلاس ہوگا نہ وہاں جگ ہوگا۔ خوب اگر اس میٹیریل سے بھی اس کی ماہیت کو اور اس کے تشخص کو لے لیا جائے تو پھر کون سا وجود بچے گا؟ اسی طرح اگر آپ تمام وجودات کی بیک پر تحقیق کرتے جائیں، سرچ کرتے جائیں، تلاش کرتے جائیں تو مادۃ المواد تک پہنچیں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟
اس سے بھی اگر آپ اس کے تشخص کو چھین لیں گے تو صرف اور صرف ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی باقی بچے گی جو استقلال رکھتی ہے۔ یہ تمام کے تمام موجودات جیسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جنہیں منشاء اثر تصور کر رہے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی استقلال ہے، حقیقت میں وہی ذات ہے جو ذات رب العزت ہے۔ مرحوم ہاشم حداد یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور آیت اللہ طہرانی اس کو تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دو چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہاں دوئیت کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ ان ماہیتوں کو پہلے دیکھتے ہیں، انہی ماہیات سے ان کا سروکار ہے اور انہی سے وہ اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں اور انہی سے جڑے رہتے ہیں، جبکہ اگر وہ ان ماہیات کے تعین اور تشخص کو ان ماہیات سے چھین لیں تو صرف ایک ہی وجود وہاں پر باقی بچے گا، جو وجود منبسط ہے، جو وجود لامحدود ہے، جو وجود وسیع ہے، کہ جس کے آغاز میں ہم نے مقدمے میں بیان کیا کہ اگر آپ ماہیات سے ان کے تعین اور تشخص کو چھین لیں گے تو بالآخر آپ منتہی ہوں گے ایک ایسے وجود کی طرف جو وجود لامحدود ہے، جو وجود فی نفسے ہے، بے نفسے ہے، لنفسے ہے اور مستقل ہے ان تین مراحل میں، اور وہ وجود باری تعالی ہے۔ اور تمام جتنے بھی آپ موجودات کو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ سب اسی سے جو ہے وہ نمود پا رہے ہیں اور اسی کی تجلی ہیں، اور وہ وجود لامحدود جو ہے وہ وجود حی قیوم ہے، وہ وجود ازلی ہے، وہ وجود ابدی ہے، اس وجود کو فنا نہیں ہے، وہ کسی وجود سے وجود میں نہیں آیا ہے، اس کا وجود خود کا وجود ہے، جبکہ باقی جتنے بھی موجودات آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اسی سے منشأ اثر لے رہے ہیں، اور ان کا اثر بھی اس کا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، ادھارا ہے ان کے پاس۔ تو جب انسان کے لیے اس حقیقت کو وہ اچھی طرح سے مشاہدہ کر لے تو تمام چیزیں اس کے لیے نہایت ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ شرک کا پہلو جو انسان جسے تصور کرتا ہے وہ بھی انسان کے ذہن سے باہر نکل جائے گا کہ جو ہم شرک کی بات کرتے ہیں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی ذات ازلی و ابدی کے مد مقابل لا کر کھڑا کرنا، یہ ہمارا ایک خام خیالی ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے ان وجودات کی حقیقت کو مشاہدہ کر لیں اور معلوم کر لیں کہ یہ ماہیات ہیں، یہ اپنی ماہیت میں بھی خود سے جو ہے وہ استقلال نہیں رکھتے، بلکہ یہ بھی اسی کی طرف سے ان کو دی ہوئی ہیں۔ لہٰذا پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کے اس جملے پر توجہ کریں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، یعنی میں نے آج تک کسی ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد اور اس چیز کے ساتھ اللہ کو مشاہدہ کیا ہے، اور وہ وجود مستقل ہے کہ جس کی طرف حضرت سید الاوصیاء اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک نہایت ہی دقیق بحث ہے، بس اوقات ممکن ہے علمی گفتگو میں انسان اس وحدت الوجود کی حقیقت تک پہنچ جائے، لیکن اسے باطنی طور پر مشاہدہ کرنا، اسے کشف کرنا اور اس کی حقیقت تک اور کنہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو توسل کی ضرورت ہے۔ اگر بس اوقات انسان علمی اور برہانی اعتبار سے بھی اس حقیقت تک اگر نہ پہنچ پائے تو اس کے لیے بھی تحقیقات کی ضرورت ہے، علمی استعداد، لیاقت اور قابلیت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی حقیقت کو، ان تمام پردوں اور حجابات کو ہٹا کر اپنی حقیقت کی طرف توجہ کروائے اور متوجہ کرائے، اور ہم اس حقیقت لامحدود وجود مستقل کو درک کر پائیں۔ یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی در واقع ایک اہم موضوع کو اس بحث کے آخر میں، اس 10ویں حصے کے آخر میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اولیاء الہی کو تکلیف پہنچانے کا بہت ہی نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ یہاں تحریر کر رہے ہیں آیت اللہ طہرانی اس گفتگو کے آخر میں، فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو سفر کر رہے تھے، زیارتی سفر سامرہ کا، تو فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کا ایک شاگرد
جو بہت ہی اعلیٰ مکاشفات اور بہت ہی اعلیٰ اس کی روحانی کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ اس سفر میں، نہ صرف اس سفر میں بلکہ اکثر مشاہدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے فرامین سے، دستورات سے تمرد کرتا تھا اور انہیں تکلیف پہنچاتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، اور ان کی اجازت کے بغیر وہ اس سفر میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس سفر میں ان کے ساتھ موجود تھا بلکہ اکثر ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اس پہ مرحوم ہاشم حداد راضی نہیں تھے۔ کیوں راضی نہیں تھے؟ چونکہ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے جو تحت تکفل افراد ہیں ان کو تنہا چھوڑ دینا، بغیر کسی سرپرست کے، بغیر کسی یار و مددگار کے، عرفانی علوم اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور اساتید عرفان بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر ایسا کرتا تھا کہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر خود جو ہے وہ مرحوم ہاشم حداد کے پیچھے لگا رہتا تھا، جہاں وہ جاتے تھے یہ چلا جاتا تھا، ان کے گھر میں آنا جانا اور تمام جو ان کی روٹین ہے اس میں ان کے پیچھے بالکل ساتھ بے ساتھ ان کے رہنا۔ تو انہیں ہاشم حداد کو یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اس شخص سے ناراض ہوتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے کہ اس طرح سے نہیں کیا کرو۔ سیر و سلوک میں اس روش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استاد اخلاق سے، استاد عرفان سے ایک بات سیکھی، اس پر عمل کرو، جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ خود سے اس کو تکلیف پہنچانا، اس کا پیچھا کرنا، اس کا تعاقب کرنا، اس کو باقاعدہ اس طرح سے ٹارچر کرنا، وہ منع کر رہا ہے پھر بھی منع نہیں ہو رہے، وہ اس کے ساتھ چپک کے رہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اس قدر اس شخص سے تنگ ہوئے کہ انہوں نے اس شخص کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، اس کا راستہ روک دیا، اس کا دروازہ بند کر دیا، اور بالکل اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی عتاب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ تو ایسی ہی کیفیت اس سفر کے دوران بھی مرحوم ہاشم حداد اور اس شخص کے درمیان پیش آئی۔ تو آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اس شخص کو منع کر رہے ہیں اور وہ منع نہیں ہو رہا، اور اس قدر تکلیف پہنچائی اس نے مرحوم ہاشم حداد کو اپنی روش سے کہ مرحوم ہاشم حداد نے اس سے متارکہ کر دیا بطور کلی کہ اصلاً تمہارے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ نہایتی حساس موقعیت پر ان کی آپس میں جو تلخی ہے وہ پہنچ گئی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر ولی الہی جو مرحوم ہاشم حداد کی صورت میں ہیں، اگر وہ اس شاگرد سے اس انداز میں تلخی کریں اور واقعاً اس سے بطور کلی متارکہ کر لیں اور اس کو ترک کر دیں، تو یہ اس کے لیے جہنم کا باعث بنے گا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے وساطت کی، میں بیچ میں داخل ہوا اور میں نے اس شخص کی طرف سے مرحوم ہاشم حداد سے گویا کہ اس کی سفارش کرنا چاہی، تو میں مرحوم ہاشم حداد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور روتا گیا اور میں مسلسل ان سے اس شخص کی وساطت کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اچانک میں نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد اچانک وجد اور سرور کی کیفیت میں آ گئے، نہایت ہی حشاش بشاش، اور فوراً اپنی جیب میں انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ ایک شارپنر جو باقاعدہ پینسل کو گھڑنے کے لیے ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے سبز رنگ کا ایک شارپنر اپنی جیب سے نکالا اور وہ مجھے بطور تحفہ دیا، اور وہ آج تک میرے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاشم حداد کا کام تو شارپنر سے نہیں تھا، ان کی جیب میں وہ شارپنر اچانک وہاں سے کہاں آ گیا اس وقت؟ ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک عارف کہ جس کا بطور معمول کام قلم سے تحریر کرنے سے نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے سفر میں کہ جو سفر زیارتی ہے، وہاں وہ شارپنر ان کے پاس کہاں سے آیا؟ مداد تراش جسے فارسی میں کہا جائے، وہ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر وہ مرحوم آیت اللہ تہرانی کو بطور تحفہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے اس بات کی طرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرحوم آیت اللہ تہرانی جنہوں نے مستقبل میں اس قدر عظیم اور نایاب کتابیں لکھی ہیں، تو ان کے لیے وہ قلم کو گھڑنے اور قلم کو تیار کرنے کا ایک وسیلہ
مرحوم ہاشم حداد انہیں بطور تحفہ دے رہے ہیں، یعنی مستقبل میں ان کے اس تمام تر جو فعالیت ہے، علمی فعالیت، تحقیقاتی فعالیت، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ خوب، اب آپ دیکھیں کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی نے بے نظیر کتابیں تحریر کی ہیں، اللہ شناسی پر کتابیں تحریر کیں، اللہ کا تعارف کروایا، پھر اللہ کے تعارف کے بعد امام شناسی 18 جلدوں پر مشتمل کتاب آیت اللہ طہرانی نے، بہت ہی نایاب کتاب، بے نظیر کتاب امام شناسی پر، اور پھر اس کے بعد معاد شناسی کہ جس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب روح مجرد ہے۔ پھر اس کے علاوہ مہر تابان ہے، مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی کے حالات زندگی، یا پھر رسالہ لب لباب ہے۔ اس کے علاوہ بے پناہ ان کی کتابیں ہیں، اور تمام کتابیں ان کی سائٹ پر موجود ہیں۔ کوئی بھی شخص ان کی سائٹ کو کھولے، ان کی سائٹ کو سرچ کرے گوگل کے اوپر، تو ان کی سائٹ کھل جاتی ہے اور تمام کتابوں کی تصاویر موجود ہیں۔ جس تصویر پر بھی آپ کلک کریں گے فوراً وہ تمام کتاب اس کی محتویات کے ساتھ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ خطی نسخ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیے وہ بھی سب اپلوڈ ہیں کہ آپ ان کو کھولیں، باقاعدہ دیکھیں کس قدر خوبصورت خط سے آیت اللہ طہرانی نے تحریر کیا ان نایاب مطالب کو۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی مطالب اور نورانی معارف سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعاً ایسے علماء کے آثار کو پڑھنا چاہیے، جیسے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید مطہری کے آثار پر بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ خود مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے آثار بھی قابل غور ہیں، دقت ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ طہرانی کے آثار بھی واقعاً ممتاز آثار ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بزرگان کے آثار کو خود بھی پڑھ سکیں اور پھر آگے مؤمنین تک بھی منتقل کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔